سعودی کفیل نے پاکستانی ڈرائیور پر ظلم کی انتہا کر دی۔ بیرون ممالک کیسے مزدوروں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ سے ایک پاکستانی ڈرائیور کا واقعہ شیئر کریں گے جس کے ساتھ سعودی کفیل نے اتنا ظلم کیا کہ سن کر روح تک کانپ اٹھے۔ پھر اللہ نے کیسے اس ڈرائیور کی مدد کی، یہ جان کر بھی آپ حیران رہ جائیں گے۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ پاکستانی ڈرائیور کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس واقعے کی جانب۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ پاکستانی ڈرائیور محمد اکرم کا ہے جو بہترین روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب پہنچا تاکہ وہاں رہ کر اچھی کمائی کر سکے اور اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی دے سکے۔ سعودی عرب میں کچھ دن دھکے کھانے کے بعد محمد اکرم کو ایک جاب ملی اور اگلے کچھ ہی مہینوں بعد اس نے ایک گاڑی خرید لی تاکہ وہ لوگوں کے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر اوور ٹائم لگا سکے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور محمد اکرم کچھ پیسے بچا کر اپنے گھر بھیجتا رہا۔ تاہم 2 سال ایک کمپنی میں ملازمت کرنے کے بعد اچانک کمپنی بند ہو گئی اور تمام ورکرز کو کمپنی سے نکال دیا گیا، جن میں محمد اکرم بھی شامل تھا۔ تاہم اس نے گاڑی پر سامان لاد کر ادھر ادھر منتقل کرنا شروع کر دیا اور یوں اس کی کچھ نہ کچھ دہاڑ بن جاتی۔ یہ سلسلہ بھی کچھ زیادہ نہ چل سکا اور اب محمد اکرم سارا دن گاہک کے انتظار میں بیٹھا رہتا، مگر کوئی گاہک نہ آتا کیونکہ محمد اکرم نے کوئی کمپنی جوائن نہیں کر رکھی تھی اور وہ اپنے طور پر گاہک کی تلاش کرتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ہفتے تک محمد اکرم نامی اس پاکستانی ڈرائیور کو کوئی کام نہ ملا اور اس کے جیب میں پڑے پیسے بھی ختم ہو گئے۔ وہ بہت پریشان تھا کہ اچانک اسے ایک فون کال آئی جو کسی عربی شیخ یعنی کفیل کی تھی۔ اس نے محمد اکرم کا فون نمبر اس کی کمپنی میں کام کرنے والے ایک دوست سے لیا تھا۔ کفیل نے کہا کہ میں نے جدہ میں کچھ بکریاں خریدی ہیں، ان کو مکہ مکرمہ لے جانا ہے، کیا تم لے چلو گے؟ محمد اکرم نے کہا ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گا۔ چنانچہ دونوں کا اتفاق 400 ریال پر ہو گیا، یعنی بکریاں ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے کے 400 سعودی ریال طے پائے۔ محمد اکرم بہت خوش ہوا کیونکہ بہت دنوں بعد اسے کام ملا تھا۔ پیارے دوستو، یہاں ایک پریشانی یہ تھی کہ اکرم کے پاس بمشکل پیٹرول کے پیسے تھے اور جب اس نے جیب چیک کی تو اس میں صرف 150 ریال پڑے ملے۔ محمد اکرم نے اللہ کا نام لے کر پیٹرول ڈلوایا اور کفیل کی بتائی ہوئی جگہ سے بکریاں اپنی گاڑی میں لوڈ کی اور اس امید پر مکہ مکرمہ کی جانب چل پڑا کہ کام پورا ہو جانے پر اسے رقم مل جائے گی۔ محمد اکرم جب مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے کفیل کو کال کر کے مطلوبہ جگہ کا پوچھا اور ٹائم سے قبل ہی اس مقام پر پہنچ گیا۔ محمد اکرم نے دیکھا کہ کفیل کا گھر بہت بڑا تھا اور کوئی فنکشن چل رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ ممکن ہے کہ کفیل اسے کھانا بھی کھلائے، کیونکہ اس وقت نہ صرف کھانے کا وقت ہو چکا تھا بلکہ کفیل کے گھر کے صحن میں بہت سی دیگیں پکائی جا رہی تھیں۔ اتنے میں کفیل اس کے پاس آیا اور کہا کہ بکریاں ان لوڈ کر دو۔ چنانچہ اس نے چند ہی منٹس میں بکریاں ان لوڈ کر دی، جس کے بعد کفیل نے اس سے دریافت کیا کہ ان کا کرایہ کتنا ہے۔ تو اکرم نے کہا کہ شیخ صاحب، ہمارے درمیان 400 ریال طے ہوا تھا، یعنی آپ نے مجھے کرائے کی مد میں 400 ریال دینا ہے۔ یہ سنتے ہی کفیل غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے جدہ سے مکہ تک صرف بکریاں لائی ہیں، کوئی زیادہ محنت مشقت نہیں کی، میں تمہیں 400 ریال نہیں دے سکتا، یہ کرایہ بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر محمد اکرم بہت پریشان ہو گیا کیونکہ وہ بہت امید اور آس لگا کر آیا تھا، لیکن کفیل اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کافی بحث اور تکرار کے بعد کفیل نے اکرم سے کہا کہ میں تمہیں صرف 100 ریال دے سکتا ہوں، یہ بھی اس لیے کہ میں نے تم سے فون پر بات کی تھی، وگرنہ یہ رقم بھی بہت زیادہ ہے۔ اکرم کو کچھ سمجھ نہ آئی، وہ بھی غصے میں جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔
پیارے دوستو، محمد اکرم چونکہ پاکستانی تھا اس لیے وہ سعودی قانون کی وجہ سے کفیل سے جھگڑا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ 100 ریال تو لے لوں، ایسا نہ ہو کہ کفیل وہ رقم بھی دینے سے انکار کر دے۔ خیر، اس نے بہت منت سماجت کے بعد 100 ریال لیے، لیکن اس کے کمائے ہوئے 100 ریال پیٹرول بھروانے میں ہی خرچ ہو گئے۔ دوسری جانب اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور بھوک سے اس کا برا حال ہو چکا تھا، لیکن اس کی جیب میں 1 ریال بھی نہیں تھا کہ وہ کسی ہوٹل سے کھانا کھا سکے۔ محمد اکرم کو بہت دکھ ہوا کہ کفیل نے اس پر بہت ظلم کیا اور اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ وہ اسی سوچ میں گم اپنے شہر جدہ کی جانب چل پڑا۔ رستے میں ایک پیٹرول پمپ کے قریب پہنچ کر بھوک سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اکرم بار بار اس کفیل کو یاد کرتا جس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ مزید گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے پیٹرول پمپ پر گاڑی روک دی اور اندر بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے کہنے لگا، یا اللہ، اس کفیل نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا، اب میں کہاں جاؤں، اپنا حق کس سے مانگوں؟ میں یہ معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی بہترین فیصلہ کر۔ اکرم بہت ہی مشکل سے گاڑی سے اترا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ پیٹرول پمپ کا عملہ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اکرم نے انہیں بتایا کہ میری طبیعت خراب ہے اور ایمبولینس بلوا کر اسے ہسپتال بھجوا دیا جائے۔ پیٹرول پمپ کے عملے نے ایمبولینس کو کال کی۔ یوں محمد اکرم ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر اس کے کچھ ٹیسٹ کرنا چاہے تو اکرم نے ایک سعودی ڈاکٹر کو پاس بلا کر حقیقت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، اصل میں میری طبیعت بھوک کی وجہ سے خراب ہوئی اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اکرم نے کفیل والا سارا واقعہ سنا دیا تو سعودی ڈاکٹر، جو کہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اکرم سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ پہلے تو اس ڈاکٹر نے ہسپتال کے باہر بنے ریسٹورانٹ سے اکرم کو کھانا کھلایا اور پھر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس پیٹرول پمپ تک لے گیا جہاں اکرم کی گاڑی کھڑی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس رحم دل ڈاکٹر نے اکرم کو 1000 ریال دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے رکھ لو، جب تمہارے پاس ہوئے تو واپس کر دینا۔ اس پر اکرم بہت خوش ہوا اور ڈاکٹر کو دعائیں دینے لگا۔ جب اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو اس نے ڈاکٹر صاحب کے دیے ہوئے پیسوں سے رینٹ ایک کار کا کاروبار شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے محمد اکرم کے کاروبار میں برکت ڈالی اور چند ہی سالوں میں محمد اکرم 10 گاڑیوں کا مالک بن گیا۔ اس واقعے کے 6 سال بعد جب وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچا تو اس نے ابراہیم خلیل نامی سڑک پر ایک بھکاری کو دیکھا جس کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھکاری کہہ رہا تھا، لوگوں میری مدد کرو، میرے گھر والے بھوکے ہیں۔ دراصل یہ وہی کفیل تھا جس نے اکرم کے ساتھ ظلم کیا تھا اور اس کا حق کھایا تھا۔ اکرم اسے دیکھتے ہی پہچان گیا اور اس کے پاس جا کر اس سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ شروع سے ہی بھکاری بن کر پیسے کماتے ہو؟ جس پر کفیل کہنے لگا، نہیں، میرا اچھا بھلا کاروبار تھا، پھر اچانک سب تباہ ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی مظلوم کی بد دعا لگی ہے مجھے، جس پر میں نے کبھی ظلم کیا ہوگا۔ یہ سن کر محمد اکرم حیران ہو گیا کہ اللہ ظالموں سے کیسے کیسے بدلے لیتا ہے۔ اس نے ترس کھاتے ہوئے وہی 1000 ریال بھیک مانگتے کفیل کو دے دیے جو اسے رحم دل ڈاکٹر نے دیے تھے اور اس سے کہنے لگا کہ ان پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے جاؤ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔